میں ایک اعلان آج تمہارے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ان میں اور ان کے عقیدے میں، ابو جہل اور ابو لہب کے عقیدے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ کچھ دن پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منانے آیا اور بڑی دھوم دھام سے منانے آیا، تو اسی کے بیچ میں ایک ویڈیو میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری، اور وہ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو مجھے بہت فیل ہوا، میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ رب گواہ ہے، مجھے بہت دکھ ہوا اور آنکھوں میں آنسو بھر گئے، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ اور مجھے ابو جہل اور ابو لہب کا ایک واقعہ یاد آیا، ان کا عقیدہ مجھے یاد آیا کہ ان میں اور ان کے عقیدے میں، ابو جہل اور ابو لہب کے عقیدے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ پہلے آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں، اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھنے آیا کہ تم لات عزا اور مناتس کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے سامنے سے بولا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت رب جان کر نہیں کرتے، یہ ہمارے معبود نہیں، ما نعبدہم، ہمارا معبود تو اللہ ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، جتنی مخلوق ہے ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ہم سب کی روح قبض کرنے والا بھی اللہ ہے، رات کو دن میں تبدیل کرنا اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا بھی اللہ ہے، دو پاؤں پر چلنے والوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، سارا نظام چلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تم لاکھ عزا اور مناتس کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارا رب بھی اللہ ہے؟ جبکہ تم مانتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے؟ تو وہ سامنے سے کیا بولتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم لاکھ عزا اور مناتس کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں تاکہ ہماری فریاد یہ حقیقی رب تک پہنچائے، تاکہ ہماری آواز یہ حقیقی رب تک پہنچائے۔ اور آج کے ان قبروں کو پوجنے والوں کا عقیدہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ارے دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، ارے لینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، ارے رزق دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، ارے سارا نظام چلانے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی طاقت رکھتے ہیں، غریب نواز بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم تو رب کو رب ہی مانتے ہیں لیکن یہ بھی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے بابے بھی طاقت رکھتے ہیں رب تک ہماری باتیں پہنچانے کے لیے۔ تو اب ذرا تم خود غور کرو کہ تم کس صف میں کھڑے ہو۔ لیکن ہم آج تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، میں ایک اعلان آج تمہارے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، میرے رب کو کسی صدقے کی ضرورت نہیں، میرے رب کو کسی پیے کی ضرورت نہیں، میرے رب کو کسی آستانے کی ضرورت نہیں، میرے رب کو کسی مزار اور کسی بابے کی ضرورت نہیں۔ تم دنیا کے جس کونے میں بھی، جس جگہ سے بھی اللہ رب العزت کو پکارو گے، ادعونی، تو پکار کے تو دیکھ، استجب لکم، دینے والا تو میرا رب ہی ہے، تو پکار کے تو دیکھ میرے رب کو۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا بھی ایسا عقیدہ ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب کی صف میں کھڑا ہے، اور جو توحید پر ہے الحمدللہ حقیقی توحید پر، ان کی طرح نہیں، کرنے والا تو رب ہی ہے لیکن طاقت ان میں بھی ہے، بلکہ جو حقیقی توحید پر ہے وہ انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا ہے۔ اے اللہ گواہ رہنا، ہم نے تجھے اپنا ایک رب مانا، تیرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اے اللہ گواہ رہنا، ہم نے تجھے ہی مشکل کشا، تجھے ہی غریب نواز، تجھے ہی حاجت روا، تجھے ہی مشکل کشا، تجھے ہی دستگیر، تجھے ہی دستگیری کرنے والے کی گواہی دی اور اس گواہی پر رہے انشاءاللہ۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے ہر مشکل میں تجھے پکارا، جتنے بھی یہ تیرے سامنے مقابلے میں صفے میں کھڑے ہو گئے، لیکن ہم نے اس گردن کو کٹانا گوارا سمجھا لیکن کسی اور کے سامنے جھکانا گوارا نہیں سمجھا۔ ارے اب تو مجھے کہنے دو بچوں، کہانی نہیں چلنی یہاں پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے یہاں پہ۔